یہ قرآن کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان المبارک میں اتارا گیا ہے۔ اگر آپ پوچھیں کہ اے قرآن تجھے بھیجنے والا کون ہے تو قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اگر آپ پوچھیں لے کے آنے والا کون ہے، قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، یہ روح الامین لے کے آیا ہے۔ عجیب بات ہے سیالہ والو کہ لانے والا روح الامین ہے۔ کیا؟ ہاں، لانے والا روح الامین ہے، اور جن پہ اترا ہے وہ صادق اور امین ہے۔ کیا شان ہے! نزل بہ الروح الامین، روح الامین لے کے آیا ہے۔ کون سی رات میں اترا ہے؟ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر میں اترا ہے، قدر والی رات میں اترا ہے یہ قرآن۔ اگر آپ پوچھیں کہ قرآن کریم اپنا تعارف تو کروا، اترا کس لیے، کس مقصد کے لیے اترا، تو قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت بن کے آیا ہے، رہنمائی کرنے والی کتاب بن کے یہ آئی ہے۔ اللہ اکبر! کیا شان والی کتاب ہے، کیا عظمت اور مقام اور رتبے میں والی کتاب ہے۔ یقین کیجئے جبریل کی نسبت ہو گئی، سید الملائک بن گیا۔ جس امت کی نسبت بن گئی ہے وہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام امتوں میں مقام پا گئی، شرف پا گئی ہے۔ اور جس سرزمین کی نسبت قرآن سے ہوگی، قرآن کہتا ہے لِتُنذِرَ بِهِ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهُ، وہ ساری کائنات کی بستیوں کی سردار بن گئی، ام القریٰ بن گئی۔ اور نبی کی نسبت ہو گئی تو رحمت للعالمین، سید المرسلین بن گئے۔ یہ تو ہے ہی کتاب شان والی، عظمتوں والی کتاب ہے، مقام والی کتاب ہے۔ یقین کیجئے یہ آئی کس لیے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا کے اندر محو عبادت ہیں، عبادت میں مصروف ہیں۔ جبریل تشریف لاتے ہیں، جبریل رونما ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام اٹھتے ہیں، جبریل فرماتے ہیں اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے۔ نبی کریم جواباً کہتے ہیں ما انا بقارئ لست بقاری، او جبریل میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں۔ فرمایا فاخذنی جبریل فغتنی، جبریل نے مجھے پکڑا، سینے سے لگایا، خوب دبایا، حتی بلغ منی الجہدہ، یہاں تک کہ میری پسلیوں میں تکلیف محسوس ہونے لگی، اتنا دبایا۔ پھر چھوڑ کے فرمایا اقرأ، اب پڑھیے۔ میں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ۔ 3 مرتبہ جبریل امین نے رسول امین کو سینے سے لگایا، دبایا۔ 3 دفعہ دبانے کے بعد جب چھوڑا، نبی کریم فرماتے ہیں میری زبان پہ جاری ہو گیا جو کلمات جبریل لے کے آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق،
اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے حالہ والو غور کیا ہے، پہلی وحی ہے، پہلی آیت ہے، پہلا حکم ہے، تو کس چیز کے پڑھنے کا ہے؟ اقرأ، پڑھ میرا پیغمبر، تو کیا پڑھ؟ قرآن پڑھ۔ کیا پڑھ؟ پہلا حکم، پہلا امر، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور آغاز بھی کیسا؟ پڑھ میرے پیغمبر، لیکن آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ بسم ربک الذی خلق، رب کے نام سے آغاز کر، رب کے نام سے شروع کر، رب کے نام سے ابتدا کر۔ اس لیے میرا پیغمبر، آپ کے ہر کام کی ابتدا رب کے نام سے ہوگی، آپ کا آغاز رب کے نام سے ہوگا، آپ کا مشن رب کے نام سے شروع ہوگا۔ اور آپ نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے بھی ربی کی توحید کا ڈنکا بجانا ہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ دوستو، یہ تھی وہ وحی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آتے ہیں تشریف گھر۔ آپ چادر اوڑھ لیتے ہیں، کپ کپی تاری ہے، سردی لگ رہی ہے، بخار کی سی کیفیت ہے، تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی دسرونی، مجھے کمبل اوڑو، چادر اوڑو مجھ پہ، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، قربان جاؤں۔ بیوی ایسی وفادار بیوی، ایسی حوصلے والی بیوی، ایسی تسلیاں دینے والی بیوی، یہ نہیں کہ خاون کو روتا دیکھے تو خاون سے زیادہ پریشانی گھر میں برپا کر دے، واویلا شروع کر دے، کہنے لگی کلا واللہ۔ سیالہ والو غور کرنا ذرا، کہنے لگی ام المومنین کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ قربان جاؤں، کیا تسلی کے الفاظ ہیں۔ کہنے لگی کلا، ہرگز نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی خراب ہونے نہیں دے گا میرا پیغمبر۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ کی شان یہ ہے آپ رشتے جوڑنے والے ہیں، آپ رشتے۔ دوستو، یہ کلمات کن کے ہیں؟ یہ ام المومنین کے ہیں، بیوی کے ہیں۔ دنیا میں عموماً کسی شخصیت کو پوری دنیا مان جائے، بیوی وسوں وس نہیں مندی۔ ایسا ہے کہ ساری دنیا کہے گی بڑا قابل آدمی ہے، لیکن بیوی سے پوچھو کہے گی مجھے پتہ ہے اس کا۔ لیکن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، کہ یہ ام المومنین کہتی ہیں انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ جوڑنے والے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ تو کما کما کے لاچاروں کو کھلانے والے ہیں، وتقر الضیف، آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، آپ مہمانوں کے اوپر خرچ کرنے والے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ سچے ہیں، آپ بات کے سچے ہیں، اور آپ ایسی شان والے ہیں کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ تو حق کے لیے تعاون کرنے والے ہیں، حق کے راستے میں آنے والی پریشانیوں کو برداشت کرنے والے ہیں۔
قربان جاؤں، یہ ہے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو عرب کی مالدار ترین خاتون ہے، جس نے اپنی ساری دولت میرے پیغمبر پہ نثار کر دی تھی۔ یہ نہیں کہ جی ہمارا ایک دوست تھے تو ایک دن مجھ سے تذکرہ کرنے لگے، کہنے لگے شادی ہوئی تو بیوی کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا، پھر میں نے پوچھا ایک بچی بھی تھی، آخر میں طلاق ہو گئی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، جب اللہ نے آپ کو بچی دے دی اور گھر چل تو گزارا کرتے۔ کہنے لگے مولانا صاحب کیا بتاؤں، بس نہیں چل سکی زندگی، نہیں بس گزارا نہیں ہوتا تھا۔